عید کا دن تھا، صحابہ نے قربانیاں کرنے میں پہل کر لی۔ ابھی حضور کی قربانیاں کھڑی ہیں۔ عید کے دن شوق ہوتا نا ہر بندے کو، سب سے پہلے میں جانور ذبح کروں، تو انہوں نے قربانیاں کرنے میں پہل کر لی۔ یا یہ کہ یوم شک کا روزہ رکھا، شعبان المعظم کے 29 دن گزارنے کے بعد چاند دیکھا جائے، اگر چاند نظر آ گیا تو اچھی بات، نہیں تو 30 دن شعبان کے پورے کر کے رمضان کا آغاز کیا جائے۔ چاند دیکھا گیا، مطلع ابر آلود تھا، چاند نظر نہیں آیا، تو 30 دن پورے کرنے تھے اور پھر روزہ رکھنا تھا۔ تو بعض صحابہ نے روزہ رکھ لیا اس خیال سے کہ مطلع ابر آلود ہے، ہو سکتا ہے چاند طلوع ہوا ہو لیکن نظر نہیں آیا، چلو ہم رکھ لیتے ہیں، اور اگر چاند واقعی نظر آیا ہے تو پھر روزہ ہو جائے گا، نہیں تو نفلی روزہ تو ہوگا۔ حضور نے نہیں رکھا، کچھ صحابہ نے رکھ لیا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے؟ جب رسول اللہ نے روزہ نہیں رکھا تو تم کون ہو؟ حضور کی قربانیاں کھڑی ہے، تم ذبح کر رہے ہو اور چاہتے ہو قربانیاں ہو جائیں گی۔ حکم آیا، قربانی تمہاری نہیں ہوئی لیکن چونکہ اللہ کے نام سے تم نے ذبح کیا ہے، حلال ہو گئے۔ یہ جلد بازی کا گوشت ہے جو تم کھا تو سکتے ہو لیکن قربانیاں نہیں ہوئی، دوبارہ لو اور ذبح کرو، اس لیے کہ تم نے رسول سے پہل کی ہے۔ یہ تمہارے روزے نہیں ہوئے اس لیے کہ تم نے رسول سے تقدم اختیار کیا۔ ایمان والو میرے نبی سے آگے نہ بڑھو۔ اب انہوں نے روزہ رکھ لیا تھا، کس لیے رکھا تھا؟ اللہ کی رضا نصیب ہو، اس لیے رکھا تھا نا۔ جلدی جلدی جانور ذبح کر لیے تھے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، حالانکہ ان کے حاشیۂ خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم حضور سے کوئی پہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اتفاقاً ہو گیا، شوق تھا کہ اللہ کے حضور قربانیاں پیش کر دیں اور اس میں جلدی ہو گئی۔ شوق تھا کہ چلو اللہ کی عبادت ہو جائے، شک کے دن کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ حضور سے کوئی نہ مقابلہ تھا نہ حضور سے جلدی کا ذہن تھا، لیکن اللہ نے کہا اگرچہ اتفاقاً ہوا ہے لیکن ہوا تو حضور سے پہلے ہے، لہٰذا میں اس کو گوارا نہیں کرتا۔ یہ تمہاری عبادت ہی نہیں ہے، تمہارا گوشت جلد بازی کا گوشت ہے، کھا سکتے ہو لیکن قربانی تمہیں دوبارہ کرنا ہوگی، اس لیے کہ تم نے میرے رسول سے پہل کی۔ یہ ہے رسول اللہ کا ادب، یہ ہے رسول اللہ کی تعظیم۔ حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ نے پڑاؤ کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ تم جا کے اپنے رشتہ داروں سے کہو ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی گئے تو انہوں نے کہا کہ عثمان ہم عمرہ انہیں نہیں کرنے دیں گے، لیکن اللہ کا گھر سامنے ہے، چلو تم آئے ہو تو طواف کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا عجیب لوگ ہو، حضور نہ کرے اور میں کر لوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، صحابہ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی، ان کو طواف کا وہاں موقع مل گیا ہوگا، بچھڑے ہوئے تھے، کتنا عرصہ ہو گیا تھا مکے کو چھوڑ کے آئے ہوئے۔ جب حضرت عثمان غنی واپس آئے تو کہا کہ عثمان تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تم نے طواف کر لیا ہوگا۔ کہا تمہاری غلط فہمی ہے، میری خوش قسمتی یہ نہیں کہ میں نے طواف کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا میں 1 سال بھی وہاں رکتا تو طواف نہ کرتا اگر میرے رسول نے نہیں کیا۔ تو دین ہی وہ ہے جو حضور کے تتبع میں ہو، حضور کی اتباع میں ہو، حضور کے پیچھے ہو۔ حضور کے پیچھے لگ کے اللہ ملتا ہے، آگے چل کے نہیں ملتا۔ یہ صحابہ مزاج سمجھتے تھے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے خدا تک پہنچنے کا راستہ ہی یہی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ تو خدا تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے۔